بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قسمت اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب وہ دنیا کے سب سے پاکباز انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے منسوب ہوئی۔ نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ نکاح کے وقت محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت سے 3 سال پہلے خدیجہ کی وفات سے نبی کو بڑا دکھ ہوا۔ تب نبی کے جانثار صحابہ اس حال کو محسوس کر کے آپ کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ نبی نے فرمایا کس سے؟ حضرت خولہ نے کہا بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، آپ کو جو پسند ہو اس سے متعلق گفتگو کی جائے۔ نبی کریم نے فرمایا وہ کون ہیں؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر کی لڑکی عائشہ ہے۔ نبی نے کہا بہتر ہے تم عائشہ کی گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے اس تعلق سے بات کی۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی اولاد سے شادی ناجائز تھی، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا عائشہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ سے شادی کیوں کر ہو سکتی ہے ان کی؟ حضرت خولہ نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کیا تو نبی نے فرمایا ابو بکر تو میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے شادی جائز ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس بہترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا۔ مسلمانوں کی ماں عائشہ کہتی ہیں پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، یہاں تک بعد میں مونڈوں تک بال خوب اگ گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ آئی، اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولی جا رہی تھی، معاملہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا، پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی۔ وہاں انصار مدینہ کی کچھ عورتیں موجود تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو۔ میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی، مجھے سجایا۔ اس کے بعد دن چڑھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ نے آپ کو خواب میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمر میں اس لیے شادی دکھایا تھا تاکہ اس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو عام نگاہوں سے چھپا تھا وہ امت کے سامنے آ جائے۔ عرب میں خود مرد میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا تو عورتوں میں کیا ہوتا؟ جب اسلام آیا قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 آدمی ہی لکھ پڑھ سکتے تھے۔ بدر کے قیدیوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ بھی یہ مقرر کیا تھا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کم عمر کی شادی میں بڑی مصلحت یہ تھی کہ ہزاروں مرد صحابہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے
انہیں علم کے اعلیٰ مقام پر تو پہنچا دیا، لیکن یہ موقع عام عورتوں کو نہیں مل سکا۔ صرف آپ کی بیویاں ہی اس فیض سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ پھر یہ نور آہستہ آہستہ ان ستاروں کے ذریعے سے پوری کائنات نسوانی میں پھیل سکتا تھا۔ اور تاریخ نے دیکھا، نبی کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد بھی آپ کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ نے تقریباً 50 سال تک امت کی عورتوں کو نبی کی تعلیمات سکھا دی۔ یہی وجہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کروائی۔